السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگی۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ اول کا پارٹ نمبر 41 پڑھیں گے، اور ایک نیا جو بیان ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ ایک نیا ٹاپک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جس طرح جو نیو لیسن ہوتا ہے اس طرح امامت کا بیان، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہے جتنی بھی باتیں آئیں گی وہ سب امامت کے متعلق آئیں گی، اس کے متعلق مسائل آئیں گے۔ دیکھیں یہاں سے کہ امامت دو قسمیں ہیں، یعنی امامت کی دو قسمیں، دو کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صغرا اور دوسری کبرا، یعنی اس کو ایسے بولنا ہے امامت صغرا، امامت کبرا۔ تو دیکھیں امامت صغرا امامت نماز ہے، یعنی امامت صغرا کس کو کہتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن نماز کی امامت، جیسا کہ مولانا صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، امام۔ اس کا بیان انشاءاللہ تعالی کتاب الصلاۃ میں آئے گا، یعنی جو نماز کا بیان آئے گا وہاں پر اس کا بیان آئے گا، ٹھیک ہے، امامت صغرا کا۔ اب امامت کبرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت مطلقہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت سے مسلمانوں کے تمام امور دینی و دنیاوی میں حسب شرع تصرف عام کا اختیار رکھے، اور غیر معصیت میں اس کی اطاعت تمام جہان کے مسلمان پر فرض ہو۔ یہ امامت جو ہے کبرا کا معاملہ۔ اس امام کے لیے مسلمان ہے نا، اب یہ امام جو ہے وہ ایک لیڈر والا امام، ٹھیک ہے، بادشاہ کی طرح۔ تو یہ اس امام کے لیے مسلمان آزاد، عاقل، بالغ، قادر یعنی قدرت رکھتا ہو، قرشی ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ ہاشمی علوی معصوم ہونا اس کی شرط نہیں ہے۔ ان کا شرط کرنا روافظ کا مذہب ہے، یعنی یہ جو ہاشمی علوی اور معصوم یہ جو شرط لگاتے ہیں نا، وہ رافضی یعنی شیعوں کا عقیدہ رہتا ہے، جس سے ان کا یہ مقصد ہے کہ برحق امرائے مومنین یعنی جو امیر مومنوں کے خلفائے ثلاثہ ابو بکر صدیق و عمر فاروق و عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کو خلافت سے جدا کرے، ان کا یہ مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ شرط لگانے سے۔ حالانکہ ان کی خلافتوں پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم و حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کی خلافت تسلیم کی، یعنی ایکسیپٹ کی۔ دیکھیں، اور علویت کی شرط نے مولا علی کو بھی خلیفہ ہونے سے خارج کر دیا۔ مولا علی علوی کیسے ہو سکتے ہیں؟ رہی عصمت، یہ انبیاء و ملائکہ کا خاصہ عصمت یعنی معصوم ہونا، تو یہ تو انبیاء اور ملائکہ یعنی فرشتوں کے لیے ہی خاص ہے نا، جس کو ہم پہلے بیان کرائیں۔ امام کا معصوم ہونا روافظ کا مذہب ہے۔ اس طرح ایک مسئلہ، محض مستحق امامت ہونا امام ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ اہل حل و عقد نے اسے امام مقرر کیا ہو، یا امام سابق یعنی پہلے والے امام نے اسے امام بنایا ہو، اور دینی دنیاوی انتظام جو جاننے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اسے مقرر کیا ہو، بنایا ہو۔ اس طرح دوسرا مسئلہ، امام کی اطاعت مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے، جبکہ اس کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو۔ خلاف شریعت میں کسی کی اطاعت نہیں۔ اس طرح تیسرا مسئلہ، امام ایسا شخص مقرر کیا جائے جو شجاع اور عالم ہو، یعنی شجاعت والا ان بہادر ہو، عالم ہو، یا علماء کی مدد سے کام کرے۔ یہ کون سا امام؟ یہ امامت کبرا والا، ٹھیک ہے۔ اس طرح چوتھا مسئلہ، عورت اور نابالغ کی امامت جائز نہیں۔ اگر نابالغ کو امام سابق نے امام مقرر کر دیا ہو تو اس کے بلوغ تک کے لیے لوگ ایک والی مقرر کرے کہ وہ احکام جاری کرے، اور یہ نابالغ صرف رسمی امام ہوگا، اور حقیقتاً اس وقت تک وہ والی امام ہوگا۔ یعنی اگر نابالغ جو اس کو امام سابق نے امام مقرر کر دیا، پہلے والے امام نے دوسرا ایک امام بنایا جو نابالغ تھا، تب وہ بالغ ہونے تک ایک ولی یعنی ایک سپورٹر بنائے گا، اسی کو امام مانا جائے گا، اور جب وہ بالغ ہو جائے گا تو پھر وہی حقیقت میں امام بنے گا۔ اس طرح عقیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق و امام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی، پھر 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہم ہوئے۔ ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں کہ
انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی نیابت کا پورا حق ادا فرمایا۔ اس طرح عقیدہ دو، بعد انبیاء و مرسلین یعنی تمام نبی اور مرسلین یعنی رسول، ٹھیک ہے، ان کے بعد تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک یعنی انسان، جنات اور فرشتے، ان تمام مخلوقات سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو خلافت کا معاملہ ہے، جو لوگ یہ اعتراض کرتے وہ بھی اسے یہاں سے سن سکتے مطلب، ٹھیک ہے۔ جو شخص مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو صدیق یا فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے افضل بتائے گمراہ بد مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا علی کا پہلا نمبر، وہ اس طرح افضل بتانا ان کا مقصد ہوتا ہے حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت فاروق سے، تو پھر وہ کون ہے؟ بد مذہب ہے، وہ گمراہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب پارٹ نمبر 42 میں ہم یہاں سے تیسرے عقیدے سے کنٹینیو کریں گے۔